نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة مریم کی آیت نمبر 59 تا آیت نمبر 62۔ اس سے قبل دروس میں جو آیات پڑھی گئی ان میں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ تھا، ان کے بعد ان کے نااہل جانشینوں کے آ جانے اور ان کی بدعمالیوں اور ان کے انجام بد کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایمان و عمل کرنے والوں کے لیے جنت کے وعدے اور جنت کی نعمتوں کا بیان ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو بیان فرمایا گیا کہ نیک لوگوں کے بعد ان کے جانشین بدعقیدہ اور بدعمل ثابت ہوئے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا فخلف من بعدہم خلف، پھر ان انبیاء علیہ السلام کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے جو جانشینی کا حق ادا نہ کر سکے۔ اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، وہ ایسی عبادت کو چھوڑ بیٹھے جس کے ذریعے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جڑتا ہے، اور اس کے علاوہ واتبعوا الشہوات، انہوں نے خواہشات کی پیروی کی اور اچھے برے میں تمیز نہ کی۔ تو فرمایا فسوف یلقون غیا، یہ لوگ عن قریب گمراہی کے نتیجے کو پہنچیں گے۔ غی جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر ایک ایسی وادی، ایسی غار ہے کہ جہنم بھی اس کی گرمی سے پناہ مانگتی ہے۔ عادی زناکاروں، ہمیشہ شراب پینے والوں، سود خوروں، ماں باپ کے نافرمانوں اور جھوٹی گواہی دینے والوں کے لیے اسے تیار کیا گیا ہے۔ اس میں پانی کی بجائے پیپ اور خون کی نہریں بہتی ہیں۔ اس کے اندر ایک کنواں ہے، اگر اس کا منہ کھول دیا جائے تو اس کی آگ سے دوزخ پھر بھڑکنے لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے جہنم سے، اور اہل جہنم والے اعمال سے اللہ رب العزت ہمیں بچائے رکھے۔ تو اگر غی سے یہی معنی مراد لیا جائے تو پھر مطلب ہوگا کہ ایسے نالائق لوگ جہنم کی وادی غی میں پہنچیں گے جو اللہ رب العزت نے گمراہوں کے لیے مقرر کر رکھی ہے، یعنی گمراہی کا نتیجہ یقیناً ان کے سامنے آنے والا ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہاں انبیاء کرام علیہ السلام کے نااہل جانشینوں کا ذکر ہے، خواہ وہ یہودی ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھے، خواہ وہ عیسائی ہوں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھے، یا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان لوگ ہوں جن کے اسلاف نیک، پرہیزگار، متقی اور اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے اور نفسانی خواہشات سے بچنے والے تھے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان نااہل جانشینوں نے اپنی عالی نسبت کا ذرا بھی لحاظ نہ کیا کہ وہ ان پاک باز ہستیوں کی اولاد اور نام لیوا ہیں جو عبادت اور اطاعت اور فرما برداری و نیکوکاری کا مجسم نمونہ تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بھی ان کے نقش قدم پر چل کر ایمان اور اطاعت اختیار کرتے، بلکہ انہوں نے اپنی نااہلی کی وجہ سے ہر قسم کے غلط عقائد و اعمال کو اختیار کیا، اور نماز جو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حکم ہے اور جس کے بارے میں روز قیامت سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، اس کو بھی ضائع کر دیا۔ کچھ تو وہ جو سرے سے ہی منکر ہیں جیسے کافر، اور کچھ وہ جنہوں نے عملاً ترک کر دیا،
اور کچھ ایسے کہ انہوں نے مکمل ترک تو نہیں کیا مگر اپنی مرضی سے کبھی نماز پڑھی اور کبھی نہ پڑھی، اور اگر پڑھی بھی تو اس کے آداب کا اور شرائط کا خیال نہ رکھا، بلکہ بے ادبی، بے پرواہی اور اپنی مرضی کے مطابق ہی نماز پڑھی، تو یہ تمام صورتیں نماز کو ضائع کرنے کے مترادف ہیں۔ اور اس طرح انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، کیونکہ ان کی اطاعت نفس پر بھاری ہوتی ہے، تو وہ بدعمالیوں کا ارتکاب کرنے لگے، خواہ وہ صغیرہ گناہ ہوں یا کبیرہ۔ اس کے نتیجے میں وہ آخرت میں ہر قسم کی ناکامی و نامرادی کے حقدار ٹھہریں گے، کیونکہ آخرت کی کامیابی کے لیے صحیح عقیدہ اور درست عمل شرط ہے۔ مگر البتہ گمراہی سے بچ نکلنے والے نیک لوگ بھی ہوں گے، فرمایا الا من تاب و آمن، ہاں وہ جو تائب ہو گئے، جنہوں نے توبہ کر لی اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور کچھ نیک اعمال بھی انجام دیے، فاولئک يدخلون الجنہ، یہی لوگ ہیں جو یقیناً جنت میں داخل ہوں گے، ایسے باغات جو رہائش کے قابل ہوں گے، ان میں نہریں بہتی ہوں گی اور آرام و آسائش کی تمام سہولتیں میسر ہوں گی، نیک لوگ ان میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ ناخلف جانشینوں کی بدعمالیوں کے انجام بد کو بیان کرنے کے بعد انہیں ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ اپنے غلط عقائد اور برے اعمال سے توبہ کر لیں اور کفر و شرک کو ترک کر کے ایمان لے آئیں اور اسی طرح عبادات کی پابندی کرنے لگیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں اور نفسانی خواہشات کی پیروی سے بچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے لگ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں اور وہ ان عادی مجرموں کی توبہ بھی قبول فرمائیں گے اور ان کی تمام بدعمالیوں کو معاف بھی فرما دیں گے، اور انجام کار وہ جنت کے حقدار ٹھہریں گے اور ان پر کسی قسم کا ظلم بھی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ توبہ کی قبولیت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور توبہ کی قبولیت کی وجہ سے گناہوں پر گرفت بھی نہیں کی جائے گی۔ ان کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی اور ظلم نہیں کیا جائے گا، ذرہ برابر بھی اگر نیکی ہوگی تو وہ ضائع نہیں جائے گی، اس کا بدلہ اچھا دیا جائے گا، اور ذرہ برابر کوئی برائی ہوگی تو وہ بھی چھپ نہیں سکے گی، سامنے آ جائے گی۔ فرمایا جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، ان چیزوں کا اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ بغیر دیکھے وعدہ کر رکھا ہے۔ لوگوں نے مذکورہ جنت کو دیکھا نہیں مگر انہوں نے جنت اور دوزخ کو برحق تسلیم کیا ہے، لہذا انہیں یہ انعام ضرور ملے گا۔ انہو کان وعدہ مأتیا، بے شک آپ کے پروردگار کا یہ وعدہ سامنے آنے والا ہے، یعنی یہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہاں جنت کی ایک صفت کا بیان ہے کہ جنت کے باغات ہمیشہ رہنے کے ہیں، جنت کی نعمتیں دائمی ہیں، اور جس کو یہ نعمتیں ایک بار عطا کر دی گئیں وہ ہمیشہ اسی کے پاس رہیں گی، جن کے چھن جانے، گم ہو جانے، ضائع ہو جانے یا محروم کر دیے جانے کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو یہ رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنے فرما بردار بندوں سے وعدہ ہے۔ جنت متقیوں کا گھر ہے جو کسی نافرمان کو نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے غائبانہ طور پر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار بندے بغیر دیکھے اس پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ حتمی ہے، قطعی ہے، ناقابل تبدیل و تغیر ہے، اور ہر صورت میں پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ پھر ان جنتوں کی کیفیت یہ ہوگی لا یسمعون فیہا لغوا، کہ یہاں کے رہنے والے یہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، الا سلاما، وہاں تو سلامتی ہی سلامتی کی آوازیں آئیں گی۔
فرشتے بھی سلام کریں گے، جنتی بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام ہوگا، سلام قولا من رب رحیم، سورۃ یاسین۔ جنت میں جنتی لوگ کسی قسم کا شور و شغب اور کوئی فضول و بیہودہ اور لغو بات یا ایسی بات جس کا کوئی فائدہ نہ ہو یا جس سے انہیں کسی قسم کا غم و افسوس یا تکلیف اور اذیت پہنچتی ہو وہ نہیں سنیں گے، کیونکہ جنت انعام و اکرام اور آرام و راحت کی دل پسند زندگی کا نام ہے۔ وہاں پر سلامتی ہی سلامتی ہوگی اور سلامتی کی دعائیں ہوں گی۔ وہاں ہر شخص مطمئن ہوگا، ہر شخص باعزت ہوگا، کسی کی تحقیر و تذلیل نہیں ہوگی، نہ کوئی ذہنی کوفت ہوگی اور نہ جسمانی اذیت پہنچے گی۔ فرمایا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اہل جنت کے لیے صبح و شام بہترین روزی کا انتظام ہوگا۔ عام طور پر لوگ دنیا میں بھی صبح و شام کھانا کھاتے ہیں، تو بہشت میں بھی نیک آدمیوں کو انہی اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بغیر محنت و مشقت کے بہترین روزی میسر ہوگی۔ جنتیوں کو جس وقت جو کچھ کھانا پینا وہ چاہیں گے میسر ہوگا، البتہ یہاں ان کے لیے 2 وقت کے کھانے کا ذکر ہے۔ جس زمانے میں قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا اس دور میں، اس زمانے میں اس قوم میں 2 وقت کے کھانے کے میسر آنے کو سب سے بڑی نعمت سمجھا جاتا تھا۔ عربوں میں اس شخص کو مالدار اور خوش قسمت تصور کیا جاتا تھا جسے 2 وقت کا کھانا میسر ہوتا تھا۔ ان میں صبح کے وقت اور شام کے وقت غروب آفتاب کے بعد کھانا کھانے کا رواج تھا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی 2 اوقات میں کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے۔ دوپہر کے کھانے کا کوئی رواج نہ تھا، تو اس لیے یہاں پر اس دور کے رواج اور قوم کی نفسیات کے مطابق 2 وقت کے کھانے کا ذکر فرمایا گیا، جبکہ اس سے مراد ہمیشگی ہے، ورنہ جنت میں نہ صبح ہوگی نہ شام، بلکہ وہاں تو ہر وقت نور ہی نور اور روشنی ہی روشنی ہوگی۔ نہ وہاں سورج ہوگا کہ اس کے طلوع کو صبح کا اور غروب کو شام کا نام دیا جائے، اور حدیث شریف سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت حسن اور ابو قلابہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت میں صبح اور شام کا وجود ہوگا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جنتیوں کو صبح و شام کھانا دیا جائے گا۔ تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہاں صبح و شام کا وجود نہیں ہوگا، کہ جنت میں تو روشنی ہی روشنی اور رونق ہی رونق ہوگی۔ تو جنتیوں کو ان کا من پسند کھانا ہر وقت میسر ہوگا۔ دنیا میں تو گزر اوقات کے لیے 1000 جتن کرنے پڑتے ہیں، پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، اور پھر کہیں جا کر 2 وقت کی روٹی میسر آتی ہے، مگر جنت میں اللہ تبارک و تعالی بغیر محنت کے باعزت روزی عطا فرمائیں گے۔ اہل جنت کی خواہش کا احترام کیا جائے گا اور ان کی من پسند مہمان نوازی کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کا حقدار بنائیں اور اہل جنت والے اعمال ہمیں نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔